مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ کو اسی طرح خوشحال اور شاد و آباد رکھے۔ پیارے ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات بیت المقدس جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو آپ کو نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آئی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورا واقعہ حضور علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ کہا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور یہ خفیہ طور پر ایمان لا چکی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ فرعون کی بیٹی کے کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک سے کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ اٹھاتے ہوئے اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ تو نے آج یہ عجیب سا کلمہ بول دیا، حالانکہ رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں۔ اس نے کہا کہ فرعون رب نہیں، بلکہ رب تو وہ اللہ ہے کہ جو مجھے اور تجھے اور تیرے باپ فرعون کو بھی روزی دیتا ہے۔ تو اس شہزادی نے کہا کہ اچھا، تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ تو اس خادمہ نے کہا کہ ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا، بلکہ اس ساری کائنات کا رب ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا۔ جب باپ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ بڑا غصہ ہو گیا۔ اس نے سرے دربار اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ اچھا، تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندی اور بزرگی والا ہے۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے ہے اس کو خوب تپایا جائے یہاں تک کہ وہ آگ جیسی ہو جائے، اور پھر اس میں اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس کے سامنے ڈالا جائے۔ تو اس خادمہ نے کہا کہ بادشاہ، میری ایک درخواست منظور کر لو۔ فرعون نے کہا کہ تیرے کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں، لہذا اس وجہ سے ہم تیری بات مانتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ بادشاہ، میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دی جائیں۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب وہ آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس کے دونوں بچے اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دیے گئے اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ جب سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی، جو اپنی ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا، فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر اس کو زبان دی اور اس نے زبان حال سے بآواز بلند اپنی ماں سے کہا کہ امی جان، افسوس نہ کرو، ذرا بھی غم نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اس ماں کو صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور اس کی ماں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ خوشبو کی مہکیں اس کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ تو میرے پیارے ناظرین، یہ ہے نیک لوگوں کی پہچان کہ راہ حق میں اپنی جان گنوانے کا ایسا صلہ ملا کہ اللہ رب العزت نے ان کی قبر کو جنتی محل بنا دیا۔
اللہ رب العزت ہماری نیتوں کو اور ہمارے اعمال کو درست فرمائے اور تا زندگی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو آگے بھی شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔